الحمد للہ رب العالمین، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 34 جو خاندانی نظام کے استحکام سے متعلق ہے اس پر روشنی ڈالی تھی۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں، پچھلی باتوں کا خلاصہ آیت کے مفہوم کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد بیویوں پر قوام ہیں، اور فرمایا گیا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اس کے بعد فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مرد اس لیے بھی قوام ہے کہ وہ اپنے مال بیویوں پر خرچ کرتے ہیں، مہر کی صورت میں اور نان نفقہ کی صورت میں۔ اور فرمایا گیا کہ اگر تمہیں بیویوں کی طرف سے سرکشی کا خوف ہو تو 3 تدبیریں اختیار کرو، پہلے انہیں سمجھاؤ، اور اس کے بعد بھی وہ نہ مانیں تو پھر انہیں بستروں سے الگ کر دو، اور اس کے بعد بھی وہ نہ مانیں تو پھر انہیں ہلکی سزا دو، اور اگر وہ بات مان لیں اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں تو اے مردو انہیں خواہ ستانے کے لیے بہانے نہ ڈھونڈو، اور اے مردو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر موجود ہے علی کبیرہ، ان اللہ کان علی کبیرہ، کہ اللہ تعالیٰ تم پر ایک نگران کی حیثیت سے، ایک بلند ہستی کی حیثیت سے وہ موجود ہے، اور وہ عالی ہے، بلند ہے، اور کبریائی کی صفات رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ بات کہی گئی آیت نمبر 35 میں کہ اگر تم لوگوں کو یہ اندیشہ ہو کہ ان میں پھوٹ پڑ جائے گی تو پھر ایسا کرو کہ شوہر کی طرف سے ایک حکم مقرر کرو اور بیوی کی طرف سے ایک حکم مقرر کرو، ان خفتم شقاق بینہما فابعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا۔ اور پھر فرمایا گیا کہ اگر یہ دونوں یعنی دونوں میاں بیوی مل جل کر رہنا چاہتے ہیں، اصلاح کرنا چاہتے ہیں، یا دونوں جج اصلاح کرنے کی نیت رکھتے ہوں، ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما ان اللہ کان علیما خبیرا، تو اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان موافقت کی صورت نکال لائے گا۔ اور پھر یہ بات دوبارہ بتائی گئی کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات دیکھی گئی ہے کہ مرد قرآن مجید کی ان ہدایات پر عمل نہیں کرتے اور یکایک طلاق کا فیصلہ کر بیٹھتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی آفت ہے، اور یہ آفت ہے جہالت کی، ناواقفیت کی، عدم علم کی۔ قرآن سے دوری کی وجہ سے یہ آفتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں اور خاندان ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ پہلا مرحلہ یہ ہے، اس مرحلے میں نصیحت کرو، سمجھاؤ، اور اس کے بعد بتاؤ کہ یہ رویہ غلط ہے اور اس کی اصلاح ضروری ہے۔ اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ نصیحت کارآمد ثابت ہوتی ہے، مفید ثابت ہوتی ہے، اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں، محبت سے، پیار سے بات سمجھائی جائے تو نتائج اچھے نکلتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی سرپھرا ہو جاتا ہے اور خود سری کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اس کے بعد پھر ایسی خواتین کے لیے یہ پیغام جانا ضروری ہے کہ اب تمہیں بستر سے الگ کیا جا رہا ہے اور میں اس بارے میں سنجیدہ ہوں، اپنے طرز عمل کی اصلاح کرو۔ اس کے بعد
بھی بات نہیں بنتی تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَاضْرِبُوهُنَّ، انہیں سزا دو۔ اب سزا کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ گھوسوں سے اور لاتوں سے ان کی تواضع کی جائے اور آدمی اپنے آپ کو پولیس کا آدمی سمجھ بیٹھے۔ ہلکی سزا مطلب جو ہے ڈانٹ دیا جائے ان کو، اور ان کو بتایا جائے کہ یہ اب برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ جدائی سے پہلے، طلاق سے پہلے یہ 3 مراحل کی تکمیل ضروری ہے۔ سب سے پہلے نصیحت، اور اس کے بعد یہ کہ ان کو بستروں سے علیحدہ کر دیا جائے، اور تیسری بات یہ کہ انہیں ہلکی سزا دی جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاتَّقِ الْوَجْهَ، چہرے پہ مت مارو، اور فرمایا کہ تم میں سب سے برے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں۔ تو مار یا سزا ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ نشان پڑ جائے، تکلیف ہو، بس یہ احساس دلانا ہے، جیسے کہ مسواک سے آپ یوں کرتے ہیں، اور یہ احساس دلانا، جیسے مثال کے طور پر یہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ احساس دلانا مقصود ہے کہ میں تم سے ناراض ہوں اور تمہارا رویہ غلط ہے۔ یہ ہے اصل بات۔ الحمد للہ رب العالمین، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔